خوش آمدید۔ آئیے آج ایک بہت ہی گہرے اور حیرت انگیز موضوع پر بات کرتے ہیں۔ یہ ہے دل اور دماغ کے درمیان ایک ایسا تعلق جو شاید ہماری سوچ کو ہی بدل کر رکھ دے۔ تو چلیے اس بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ عام طور پر تو یہی مانا جاتا ہے نا کہ سوچنے، سمجھنے اور محسوس کرنے کا جو بھی مرکز ہے وہ بس ہمارا دماغ ہے۔ لیکن کیا یہ پوری حقیقت ہے؟ تو آئیے اس تحقیق کے پہلے حصے میں چلتے ہیں جو جدید سائنسی دریافتوں پر مبنی ہے، اور یہ دریافتیں بتاتی ہیں کہ دل کی اپنی ایک آزاد ذہانت ہوتی ہے۔ یہ ایک عدد ہے 40,000۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ تعداد ہے جو دل کے بارے میں ہماری سمجھ کو شاید ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے۔ تو یہ جو 40,000 ہے نا، یہ دراصل دل کے اندر موجود نیورونز یعنی عصبی خلیوں کی تعداد ہے۔ سائنسدان اسے ہارٹ برین یعنی دل کا دماغ بھی کہتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا دماغ خود سے معلومات پروسیس کر سکتا ہے، ہمارے بڑے دماغ کو سگنل بھیج سکتا ہے اور ہمارے جذبات اور فیصلوں پر اثر انداز بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب ایک اور بہت ہی دلچسپ سوال۔ جب ایک نئی زندگی بنتی ہے تو ان دونوں میں سے کون پہلے کام کرنا شروع کرتا ہے؟ اس کا جواب بہت اہم ہے۔ دیکھیے، ماں کے رحم میں بچے کا دل صرف 21ویں دن سے ہی دھڑکنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ دماغ میں اعصابی سرگرمی 6 ہفتے میں جا کر کہیں شروع ہوتی ہے۔ اس بات کا مطلب کتنا گہرا ہے، ذرا سوچئے۔ دل کو دھڑکنے کے لیے دماغ کے حکم کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، وہ زندگی کی تال خود شروع کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کے اندر ہی ایک قدرتی پیس میکر رکھا ہے۔ تو اب جدید سائنس سے نکل کر تھوڑا پیچھے چلتے ہیں، قدیم حکمت کی طرف۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ نئی معلومات جو ہمیں آج مل رہی ہیں ان کی جڑیں کہیں بہت پرانی تو نہیں ہیں۔ قرآن پاک کی اس آیت میں ایک اشارہ ہے، یہ کہ دل کا کام صرف خون پمپ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق سمجھنے اور عقل سے بھی ہے۔ اور یہ آیت تو اس خیال کو اور بھی مضبوط کرتی ہے۔ یہاں بصیرت کا تعلق براہ راست آنکھوں سے نہیں بلکہ سینے میں موجود دل سے جوڑا گیا ہے۔ اب جو بات واقعی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم ان دونوں باتوں کو ایک ساتھ رکھتے ہیں، ایک طرف جدید سائنس کہہ رہی ہے کہ دل میں نیورونز ہیں جو جذبات اور فیصلوں کو متاثر کرتے ہیں، دوسری طرف 1400 سال پہلے قرآن نے کہا کہ دل سمجھنے کا ایک مرکز ہے۔ یہ مماثلت واقعی حیران کن ہے۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ اس ساری بات کا اصل زندگی میں کیا مطلب ہے، خاص طور پر ایک ماں اور اس کے ہونے والے بچے کے درمیان جو ایک طاقتور تعلق ہوتا ہے اس کے ذریعے۔ سائنس یہ بتاتی ہے کہ اگر ایک ماں تناؤ یا غصے میں ہو تو اس کے جسم سے نکلنے والے ہارمونز سیدھا بچے کے دل کی دھڑکن کو تیز کر سکتے ہیں، اور اس کے بالکل برعکس اگر ماں پرسکون اور روحانی طور پر مطمئن ہو تو بچے کا اعصابی نظام مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، اور شاید یہ سب سے حیران کن حصہ ہے۔ یہ اثرات صرف اس ایک بچے تک محدود نہیں رہتے، بلکہ یہ آنے والی نسلوں تک منتقل ہو سکتے ہیں۔ اس طاقتور عمل کو ایپی جینیٹکس کہتے ہیں۔ اچھا، اسے بالکل سادے لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا سمجھیں کہ ہماری ڈی این اے کا جو کوڈ ہے وہ بدلتا نہیں ہے، لیکن ہمارے تجربات جیسے کوئی گہرا صدمہ یا اس کے بالکل الٹ بہت دن سے نکلا ہوا شکر، یہ ہمارے جینز کے اوپر نا چھوٹے چھوٹے کیمیائی نشان لگا دیتے ہیں۔ یہ نشان سوئچ کی طرح کام کرتے ہیں جو کچھ جینز کو آن یا آف کر دیتے ہیں، اور پھر یہی بدلی ہوئی ہدایات ہماری آنے والی نسلوں کو وراثت میں مل سکتی ہیں۔ تو ان تمام معلومات کو جب ہم جوڑتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ دل کے بارے میں ہماری سمجھ کس طرح ایک نئی اور زیادہ جامع شکل اختیار کرتی ہے۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ یہی کہ دل صرف ایک میکینیکل پمپ نہیں ہے بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ ایک جذباتی اور روحانی مرکز ہے۔ قرآن نے صدیوں پہلے اس کی نشاندہی کی، اور آج سائنس اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ ہمارے جذبات کا اثر آنے والی نسلوں پر بھی پڑتا ہے۔ تو اب ہمیں دل کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنا ہوگا۔ یہ محض ایک پمپ نہیں بلکہ ایک ذہین نظام ہے جو محسوس کرتا ہے، سوچتا ہے اور یہاں تک کہ یاد بھی رکھتا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال، اگر دل کے پاس واقعی ایک ذہن اور ایک آواز ہے تو کیا ہم اسے سن رہے ہیں؟ وہ ہمیں کیا بتانے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔